نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے دعوت، تعلیم اور فتنوں کے وقت دین کی حفاظت کا عظیم کردار ادا کیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایمان کی روشنی دلوں میں بسائی، قرآن کے علم کو عام کیا اور فتنوں کے اندھیروں میں چراغ جلائے۔ آپ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک اہم سوال بھی کریں گے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، دل کی توجہ اور زبان کی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں فضائل اعمال حکایات صحابہ کی ایک ایمان افروز حکایت کی طرف۔ تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری پڑھانے والا مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سرداروں میں تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسعد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ اسید نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی ہمراہ لائے۔ ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنے قوم بنو الاشہل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا، اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی معنی تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہے۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وہی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن کعب ہے۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرد خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا
تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ ہر استاذ کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقے پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیت کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹے حدیث پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر، خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت یعنی برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے ادب معلوم ہوا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک آیت چھوٹ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز میں لقمہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہ گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ فائدہ یہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ باوجود اس علمی شغف اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اہتمام فتن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ میں ہے۔ صاحب السر یعنی بیدی ان کا لقب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمیوں کے بقدر لوگ شریک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنے کا حال اور اس کے مقتدا کا حال مغا اس کے نام کے، نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ خیر و خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد بھی پھر بلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معنی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ مجھے فکر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس برائی کے بعد بلائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بلائی ہوگی لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونا میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کے جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہی بیٹھے رہنا، چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق فرماتے
کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جنازہ میں شریک ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہو، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دعوت کو عام کرنے والا، علم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا، اور فتنوں کے دور میں صبر و بصیرت والا بنائے، آمین۔ آج کا سوال، آپ کے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ترجمان الکتاب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔